امام احمد بن حنبل بہت بڑے امام گزرے رحمت اللہ تعالی علیہ، اور اس وقت مدینے اور مکے میں اس ہمارے زمانے میں مدینے اور مکے میں جس آدمی کی فقہ پہ عمل کیا جاتا ہے وہ امام احمد بن حنبل ہے۔ گویا اس وقت بھی مکے اور مدینے میں جن کا فتویٰ چلتا ہے وہ امام احمد بن حنبل ہے۔ بہت بڑے امام تھے، مسند امام احمد بن حنبل 14 جلدوں میں میرے پاس ان کی حدیث کی کتاب ہے۔ کیا بات تھی اس شخص کی، بہت بڑے امام تھے، لاکھوں حدیثیں زبانی یاد تھی، اور بغداد سارا ان سے فتوے لیتا تھا۔ امام صاحب سے کسی نے پوچھا حضور کبھی پریشان بھی ہوئے فتویٰ دیتے؟ فرمانے لگے ایک بی بی آئی تھی مسئلہ پوچھنے، بڑا پریشان کر گئی۔ ایک بی بی مسئلہ پوچھنے آئی، بڑا پریشان کر گئی۔ لوگوں نے کہا حضور بی بی؟ فرمانے لگے میں نے گھر کے اندر جگہ بنائی ہوئی تھی، ایک پردہ لٹکتا تھا، اس طرف میں بیٹھتا تھا، اس طرف اگر کوئی عورت مسئلہ پوچھنے آتی تو پردے کے اس پار بیٹھ کے وہ بات کرتی۔ روٹین میں عورتیں طلاق کے مسائل، گھر کے چھوٹے موٹے جو جھگڑے ہوتے تھے ان پر سوالات پوچھتی تھی۔ میرے خاوند نے مجھے یوں کہہ دیا ہے تو اس کا کیا حل ہے؟ تو میرے بیٹے نے مجھے آ کے بتایا کہ ایک بوڑھی عورت آئی ہے باہر مسئلہ پوچھنے، توجہ کرنا ذرا بات پر، اور خاص غور کرنا کہ عرض کرنے لگا ہوں۔ فرماتے میرے بیٹے نے بتایا کہ ابا جی بوڑھی سی عورت ہے، وہ کہتی ہے میں نے امام صاحب سے سوال پوچھنا ہے۔ فرماتے پردے کے پیچھے بٹھایا، میں بھی بیٹھ گیا تو بی بی آئی اور جچے تلے لفظوں میں فٹافٹ اس نے بات شروع کر دی۔ عورت کو حکم ہے غیر محرم سے بات کرے تو میٹھے انداز میں نہ کرے، میٹھے انداز میں۔ مرد کے لیے بھی حکم ہے بیویوں سے گفتگو کرے تو اس طرح کے جملوں میں نہ کرے جس سے توجہ پیدا ہو، موٹی سی دو حرفی بات کرے۔ یہ سارے میرے بھائی ان چیزوں کا دھیان رکھا کرے۔ عورت غیر محرم کے ساتھ میٹھی گفتگو کرنا، دلوں میں کجی پیدا ہو، یہ منع ہے۔ امام صاحب فرماتے ہیں بوڑھی تھی پر اس نے بات چھیڑی پردے کے پیچھے بیٹھ کے، تو بڑے جچے تلے 2-3 جملوں میں کہنے لگی امام صاحب مسئلہ پوچھنا ہے۔ فرمایا پوچھو۔ کہتے میں بڑا تیار تھا اور میں اللہ نے بڑا علم سے انہیں نوازا تھا، کہتے میں پریشان کبھی نہیں ہوا تھا، لیکن یہ بی بی پریشان کر گئی۔ یہ متقی لوگ تھے۔ فرماتے ہیں میں نے کہا بی بی پوچھو۔ کہنے لگی حضور میں نا محنت کی کمائی سے روٹی کھاتی ہوں، چرخہ رکھا ہوا ہے، سوت کاٹ کے اس کی کمائی کھاتی ہوں، سارا دن مزدوری کرتی ہوں، کبھی کبھی کام رہ جاتا ہے تو 14ویں کے چاند کی روشنی میں چھت پہ بیٹھ جاتی ہوں تو چرخہ کاٹتی ہوں۔ بادشاہ کا لشکر میرے قریب سے کبھی کبھی گزرتا ہے، ان کے پاس بڑی بڑی لالٹینیں، بڑے بڑے ان کے پاس روشنی کے بندوبست ہوتے ہیں۔ لشکر بادشاہ کا گزرتا ہے تو بہت بڑا لشکر ہوتا ہے، کئی کلومیٹر تک وہ گزرتا جاتا ہے، تو کئی دفعہ اچانک اس کی روشنی بھی میرے چرخے پہ پڑ جاتی ہے۔ مسئلہ یہ پوچھنا ہے کہ اس روشنی میں جو میں سود کاٹتی ہوں اس کی کمائی میرے لیے حلال ہے کہ حرام ہے؟ امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں میں تڑپ کے رویا۔ بی بی تو کبھی کسی نے پوچھا ہی نہیں، اتنی باریک۔ کہنے لگی بیوہ ہوں، بے اولاد ہوں، مزدوری کر کے روٹی کھاتی ہوں۔ پوچھنا یہ تھا او بھائیو، یہ بھی تو یہی وقت گزار کے گئے ہیں نا، یہ بھی وہی قرآن پڑھتے تھے جو ہم پڑھتے، یہ بھی اسی رسول کا کلمہ پڑھتے تھے جن کا ہم پڑھتے، یہ بھی اسی دین کے ماننے والے تھے جس کے یہ لوگ ماننے والے۔ ہم کدھر نکل گئے؟ پرواہ ہی نہیں، حلال حرام کی تمیز ہی نہیں۔ لیکن اولیاء اللہ کی صفت، حضرت امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں میں چکرا گیا اور میں نے اس سے پوچھا پہلے تو اپنا تعارف کرا، تو ہے کون؟ تو کون ہے؟ اس نے کہا حضور تعارف چھوڑے، جو مسئلہ پوچھنے آئے اسے اپنا ڈیٹا بھی دینا پڑتا ہے، ہمیں بتا دیا تو چھوڑے۔ فرمایا نہیں پہلے بتا تو کون ہے؟ تو وہ کہنے لگی میں حضرت بشر حافی کی ہمشیرہ ہوں، وہ جو بغداد میں بابا ننگے پیر پھرتا ہے تو کوئی جانور گوبر بھی نہیں نہ کرتا گلیوں میں، وہ نیک بابا، میں اس کی بہن ہوں۔ تو امام احمد بن حنبل کہتے میں رو پڑا۔ میں نے کہا اپا او میری بہن، کوئی اور آتا تو میں فتویٰ یہی دیتا کہ تو کو چھین کے روشنی تو نہیں نہ لیتی، خود پڑ جاتی ہے، جائز ہے تیرے لیے، لیکن تو چونکہ بشر حافی کی ہمشیرہ ہے تو تیرے لیے جائز نہیں، تو نہ یہ کر، تیرے لیے تقوی والا فیصلہ ہے میرا، تقوی والا، تو نہ یہ کام کر۔ امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں بی بی چلی گئی پر میں ساری رات روتا رہا۔ وَكَانُوا يَتَّقُونَ،
یہ پرہیزگار لوگ تھے. او بھائی ولی کی کرامت یہ تھوڑی ہے کہ جب سے میں گیا ہوں پھونک مروائی ہے تو میری دکان بڑی چلی. یہ کوئی علامت ہے ولی ہونے کی؟ کس چکر میں پڑ گئے؟ اولیاء اللہ کی علامت یہ ہے کہ وہ تیرے اندر سرور ڈال دے رسول اللہ کی محبت کا. ولی اللہ کی علامت اقبال کہتے ہیں وہی ہے تیرے زمانے کا امام برحق جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے اور موت کی شکل میں دکھلا کے تجھے جلوہ یار زندگی تیرے لیے اور بھی دشوار کرے. مشکل کر دے تیرا مرنے کو دل کرے. تیرا دل کرے کہ مروں گا تو محبوب کے جلوے پھر سے نظر آئیں گے. وہی ہے تیرے زمانے کا امام برحق